کہ تینوں نہ ٹوکاں گا میں کیوں کہ جیدی زندگی تے آنو تے آلین دے اے قضار توڑے جے سالین دے نبی کا ایک اور معجزہ سناؤں آپ کو ایک اور معجزہ اب حضور علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ایمان والا معجزہ ہے توجہ رکھیے حضور امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کائنات میں تشریف لائے آپ کا ایک معجزہ ہے کہ جس دن فتح مکہ ہو رہی تھی نا فتح مکہ اب وہ وقت تھا کہ کلمہ پڑھنا جرم تھا جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا تھا نا کافر اس کو مار دیتے تھے اب جب اسلام پہ پاور آئی اسلام کا زمانہ آیا اسلام نے اپنی پاور دکھائی اسلام کو جب عمر فاروق جیسے ملے صدیق اکبر جیسے ملے عثمان غنی اور مولا علی جیسے ملے وہ وقت آیا فتح مکہ کا دن ہے کافروں نے دیکھا آپ تو مصطفیٰ کے غلاموں نے ہمیں گھیر لیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ تو موت یقینی ہیں کہنے لگے آپ تو موت یقینی ہیں تو کملی والے آقا کی بارگاہ میں آئے نا کملی والے آقا نے فرمایا اے اور تمہارا وقت تھا تمہارا اقتدار تھا تم ہمیں مارتے تھے میرے غلاموں کو ستاتے تھے آج مصطفیٰ کی حکومت آئی ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اسلام کیا کہتا ہے میرے نبی نے فرمایا آج بھی اگرچہ تم ہمارے ہاتھوں کے نیچے آ گئے ہو تم میں سے جو بندہ ہمارے قدموں میں آ جائے گا ہم اس کے سارے گناہوں کو مٹوا دیں گے اور اس کو ہم جنت میں یہ مصطفیٰ کا کردار ہے اب یہاں بات جو امام زرقانی نے مدارج النبوہ کے اندر بات موجود ہے اور اس کے علاوہ سیرت رسول کے اندر یہ بات موجود ہے یہ بات جو ہے اس کے علاوہ مدارج النبوہ کے اندر امام زرقانی نے لکھا امام کسرانی نے لکھا امام قشیر نے لکھا حضور علیہ السلام جب مکہ فتح مکہ کے دن تشریف لے گئے نا یہ بات دیکھیے کہ جتنے بھی بت تھے نا جتنے بھی بت تھے چاند جھک جاتا ادھر مطلب مصطفیٰ کی نبی جہاں جاتی تھی نا ادھر چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی آگے کبھی دائیں کبھی پیچھے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں 12 ربیع الاول کی رات کو طواف کعبہ کر رہا تھا فرماتے ہیں کہ بڑی زندگی میں نے طواف کیا لیکن فرماتے ہیں کہ اس رات میں بڑا حیران ہوا میں نے ایک منظر دیکھا فرماتے ہیں کہ کعبہ کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں فرماتے ہیں بڑا حیران ہوا میں نے کعبے سے پوچھا کہ کعبہ اتنا عرصہ ہو گیا میں نے یہ منظر نہیں دیکھا وجہ کیا ہے کعبے نے جواب دیا کعبہ کہتے ہیں کہ میں آج زبان حال یہ جواب دے رہا ہوں کہ پوری دنیا یہ کعبے کو جھکتی ہے مگر کعبہ محمد مصطفیٰ کو جھکتا ہے آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ فتح مکہ کا دن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کریم کے آقا کے قدموں کے ساتھ موجود تھا آپ فرماتے ہیں کہ میں کریم آقا کے پیچھے تھا میرے آقا جب فتح مکہ کے دن مکہ کے قریب تشریف لے گئے میرے آقا کی انگلی کا اشارہ ہوتا تھا یہ سارے بت گر کر مصطفیٰ کے قدموں میں آتے تھے مصطفیٰ کے قدموں میں آتے تھے مصطفیٰ کے قدموں میں آتے حضور اشارہ فرماتے یہ چاند گر جاتا حضور اشارہ گراتے ہیں اشارہ کرتے ہیں تو یہ بت گر کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور جب بت گر کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو ہم کیوں نہ گر کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں ہم کیوں نہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں ہم سب مصطفیٰ کے مہمان بن گئے ہیں اب سنیے مہمانوں کو انعام کیا ملتا ہے بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا آپ سبحان اللہ بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پہ پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر کہ ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا
جب سے در نبی کا مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا مہمان ہو گیا، میرے کریم آقا کا دربار لگا ہوا ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں ایسے مہمان بیٹھے ہوئے جیسے آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ ہم مہمان گناہگار ہیں، مصطفیٰ کے مہمان نبی کے یار ہیں۔ نبی کے یار وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ نبی کے یاروں میں سے ایک یار کو دیکھا، نبی نا یار ہے، ایک وہ ہے آنکھوں والا۔ جب بیٹے نے خبر دی نا کہ بابا تیرا یار دنیا سے چلا گیا ہے، رو کر کہتے ہیں میرے مولا جب میرا یار نہیں رہا، میری آنکھوں سے یار کے دیدار کے بعد کچھ اور دیکھ نہیں سکتا، میرے اللہ میری آنکھوں کے بنا ہی واپس لے لے۔ اللہ نے اس کو اندھا کر دیا۔ لوگوں نے آ کر کہا یار بڑا افسوس ہے کہ جو اندھا ہو گیا ہے، کہ اس آنکھ کا کرنا ہی کیا جس آنکھ کے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ نہ ہو۔ کہتے ہیں میں نبینا ہو گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبینا صاحب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتے آقا میں آپ کی بارگاہ میں ایک عرض لے کر آیا ہوں، مجھے آنکھیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا اے صحابی اگر تو صبر کرے نا تو جنت ہی ہے، اگر تو صبر کرے نا تو جنت ہی ہے۔ کہتے صبر ہی تو نہیں کرنا، آقا بہت ہو گیا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں نے آپ کی باتیں بھی بڑی سنی ہیں، خوشبوئیں بھی بڑی سنی ہیں، آپ کے تذکرے بھی بڑے سنے ہیں، آپ کی تعریفیں بھی بڑی سنی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کی بڑی بڑی باتیں سنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا آپ بہت ہو گیا، آپ میرا اینڈ ہو گیا، آپ میرا اخیر ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے، مجھے جنت نہیں چاہیے۔ کیا کہتے ہیں مجھے آنکھیں چاہیے، مجھے جنت نہیں چاہیے۔ کیوں بھائی؟ جنت لوگ جنت کے لیے مرتے ہیں اور تو کہتا ہے جنت نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کا پڑوس مل گیا، مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ مل گئی نا، جنت خود میرا انتظار کرے گی کہ آجا اے نبی کے دیوانے، میں تو سجائی تیرے لیے گئی ہوں، جنت تو سجائی مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے گئی ہے۔ عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ میں نے اس صحابی کا حالت دیکھا، محبت دیکھی، رو کر کہتے ہیں پھر روتے ہیں۔ اللہ علیہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ آج میں خالی آج واپس نہیں جاؤں گا، در مصطفیٰ پہ آ گیا، میں آنکھیں لے کر جاؤں گا۔ میرے کریم آقا کا دریا راما جوش میں آ گیا، میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے غلام وظیفہ میں بتا دو کرنا تمہارا کام ہے۔ یا رسول اللہ وہ وظیفہ کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں دعا کرنی ہے اللہم رب غفر لی، اللہم رب آتنی بصری۔ اے اللہ وہ صحابی کہتا ہے جسے اردو میں ترجمہ ہے اے اللہ میں خود نہیں آیا، میں مصطفیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، اے اللہ تیرے شار کا تجھے واسطہ، مجھے آنکھیں لٹا دے، مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں بیٹھا تھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ صحابی رسول دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، وہ دعا والے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، عرش کے رب نے پہلے اس کو بینائی عطا فرما دی تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں۔ ایک اور صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں آ گیا جن کا نام ابو ہریرہ ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا مجھے یقین ہے کامل ہے کہ میں آپ کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یا رسول اللہ پر میری ماں جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کر چکی، ابھی تک میری ماں نے اسلام قبول نہیں کیا، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے میری ماں کے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ، ہم نے تمہاری ماں پہ نظر کرم فرما دی ہے۔ ابو ہریرہ کو صحابہ نے دیکھا کہ وہ دوڑنے لگا، لوگوں نے پوچھا خیر سا ہے، اور بندہ بھیجا پیا ہوئے نا، ایک بندہ آرام نال چلتا ہے، ایک بجڑ پہ بنے اللہ کوئی دن خیر سے بجا ہوئے نا، خیر کوئی جھگڑ ہے، کوئی فساد ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے یہاں پہ۔ کہتا ہے قرآن میں نے پڑھا ہے، خدا کا قرآن یہ کہتا ہے کہ لا تجلوا دعاء الرسول، کہ نبی کی دعا تمہاری دعا کی طرح نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ قرآن پڑھا ہے، آج میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں دوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں، میں دیکھنا چاہ
چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا مصطفیٰ کی دعا سبحان اللہ. بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ کہتے ہیں میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی ہے. وہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ گیا, دروازہ بندہ, اندر سے آواز آ رہی تھی, اور میں نے جب دروازے میں دستک دی نا, آواز دی بیٹا رک جاؤ. آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندر سے پانی کے ٹپکنے کی آواز آئی کہ میری ماں غسل فرما رہی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ جیسے دروازہ کھولا نا, میں نے دیکھا کہ میری ماں کی دل کی دنیا بدل چکی ہے. میں نے کہا اماں یہ کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ مجھ پر کرم ہو گیا ہے, مصطفیٰ کی نظر نے میری زندگی بدل کے رکھ دی ہے, لہذا آج میں نے کملی والے آقا کا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے اور مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل ہوں. مصطفیٰ کے غلام نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, مرحبا, سونے کی آمد, مرحبا, مدنی کی آمد, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. آپ ذرا مل کر پڑھیں, دوبارہ بہت ذوق پیدا کرنا چاہتا ہوں. ہر شے خدا نے بنائی سن مدنی دے واسطے. آخر میں واسطے ضرور کہنے آپ نے. ہر شے خدا نے بنائی سن مدنی دے واسطے, دو جگ دی کھیل رچائی سن مدنی دے واسطے. ہر شے خدا نے بنائی سن مدنی دے واسطے. رب فرمایا موسیٰ تائیں تینو دید کرانی ناہی. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. عرش کا رب فرماتا ہے اے پیارے کلیم اللہ لا ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب اسی کا ترجمہ شاعر نے کیا. رب فرمایا موسیٰ تائیں تینو دید کرانی ناہی, تینو دید کرانی ناہی. اے دید بس میں لکائے سن مدنی دے واسطے. اے دید بس میں لکائے سن مدنی دے واسطے. دن معاشر دا جد آنا حاکم آدوں رب فرمانا. دن معاشر دا جد آنا حاکم آدوں رب فرمانا. دینے میں سب نو رہائے سن مدنی دے واسطے. دینے میں سب نو رہائے سن مدنی دے واسطے. اب رسول اللہ کے دیوانوں مستانوں آپ میں سے نوجوان بھی بیٹھے ہیں, بزرگ بھی بیٹھے ہیں, عشق والے سارے لوگ موجود ہیں. عشق کبھی عمر کو نہیں دیکھتا, محبت کبھی عمر کو نہیں دیکھتی. عشق بچوں کو بھی ہو جاتا ہے, عشق بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے, لیکن جو بزرگ بوڑھے بن جاتے ہیں ان کو کبھی مصطفیٰ کا غم ستاتا ہے اور کبھی اپنی اولاد کا غم ستاتا ہے, کبھی رشتہ داروں کا غم ستاتا ہے. لیکن قربان جائیں ان لوگوں کی قسمت پر جنہیں مصطفیٰ کا غم ستاتا ہے. جو مصطفیٰ کے غم میں ہوتے ہیں نا, خدا کی قسم وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. جن کی دل کی جو تختی ہے مصطفیٰ کی طرف چلی جاتی ہے نا, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. اب آپ کے دل میں جن کی جو عرض ہیں, جن کے جو مقاصد ہیں نا, شاعر نے آپ کے مقصد کو بیان کیا. شاعر نے کہا کہ دنیا والوں اوے نبی کے غلاموں, نبی سے وفا کر جاؤ, نبی سے عشق کر جاؤ. خدا کی قسم جو نبی سے پیار کرے گا مرے گا بعد میں جنت کا ٹکٹ پہلے دیا جائے گا. جو نبی سے پیار کرے گا قبر میں بعد میں جائے گا. کہیں گے اس کو پریشان نہیں کرنا, یہ نبی کا غلام آ گیا ہے. معاشر لگے گی بعد میں. اللہ فرمائے گا میرے آقا یا رسول اللہ میرے پیارے حبیبہ
ادھر دیکھو جو آپ کے دیوانے ہیں نا آپ اپنے غلاموں کو الگ کر دیں. حضور کا اشارہ ہوگا, حضور کی امتی الگ ہوں گے, حضور کے ایک اشارے سے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا. ایک اشارے سے, ایک اشارے سے. اب یہاں پر نصیحت والی باتیں ہیں. آج آپ دیکھو کہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کل تک ہمارے ساتھ موجود تھے, آج نہیں ہیں, آج نہیں ہیں. یاد رکھو کل ہم نے بھی چلے جانا ہے. حضور سے اتنا پیار کر جائیں, اتنی وفا کر جائیں, اتنی وفا کر جائیں, آپ دنیا میں نہ رہیں لیکن آپ کا نام باقی رہ جائے. کیونکہ پوری دنیا تے کوڑا جہان اج سجنا دا بو ارمان. جڑے جڑے سجن رسائی بیٹھے نا کہ سبحان اللہ. جنہ نے سجن دنیا تو چلے گئے ہیں, جنہ نے سجن نہ مکلا چھوڑ دے چلے گئے ہیں, جنہ نے سجن تو چھوڑ دے چلے گئے ہیں, یاد رکھو کل سمیں اس دنیا کو چھوڑ وجنا ہے. کیونکہ کوڑی دنیا تے کوڑا جہان اج سجنا دا ارمان, اج سجنا دا ارمان. کوڑی دنیا تے کوڑا جہان اج سجنا دا ارمان, اج سجنا دا ارمان. اور اتنے عاشق دوجا گا لکھتا ہے, دوجا شعر لکھتا ہے, کیا ہے الوداع کرے گی نو دوستو, فانی دنیا تمہیں دا پیا, گھر سنبھالو میرے وارثو, ہے امانت میرے دا پیا. اور پوری زندگی میں دنیا کمائی, مرد میرے کمنائی, یہ آخر دسدا پیا, ہے امانت میرے دا پیا, ہے امانت میرے دا پیا. لگ گئے درد ہزارہ کیویں رو رو عمر گزارا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدنیاں سونیا دل برا ماہیا. وہ لگ گئے درد ہزارہ کیویں رو رو عمر گزارا, کیویں رو رو عمر گزارا. نہ روندی جا مروے کدی آویں کملی دے گھر وے, کدی آویں کملی دے گھر وے, کدی آویں کملی دے گھر وے. باتیں بہت ہیں, تذکرے بہت ہیں, تبصرے بہت ہیں, پوری رات گزر جائے تعریفیں ختم نہیں ہو سکتی, لیکن زندگی نے وفا کی تو پھر کبھی انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے. آج جتنی گفتگو ہوئی امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی, اور بہت کوشش کی ہے کہ حق اور سچ آپ تک پہنچایا جائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا, میرا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سب حضرات درود اسلام کے لیے کھڑے.